يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي النعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وبدد الصخور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وحاسب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بھی بہتر بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ کو دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما, قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما, محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے سالانہ الوداعی مجلس اعزاء منعقد ہے اور آپ حضرات مجلس سماعت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر آگے کی طرف اور اندر کی طرف آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرنامہ کلام میں قرآن پاک کی سورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ, سب سے مختصر ترین سورہ اور سب سے مکمل اور جامع سورہ. قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ سورہ مبارکہ البقرہ اور سب سے مختصر اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ مبارکہ الکوثر. یہ سورت تلاوت کرنے کی وجہ اور اس کو ترجمہ تو سب کے ذہنوں میں موجود ہے اور اس کا شان نزول بھی سب کے ذہنوں میں موجود ہے. ایک مقام تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں.
मुकम्मल तौर पर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। बात समझ में आए तो इतना बोलिएगा कि पता चले कि मेरा खिताब सकीफा के अमीरों से नहीं, गदीर के फकीरों से। खुदा ने कुरान के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी हस्ती का जिक्र किया है, ख़वातीन के अंदर किसी मस्तूर का, किसी खातून का अगर कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है तो वो खातून, वो हस्ती, वो बीबी जनाब मरियम बिनते इमरान वालिदाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जनाब मरियम का जिक्र सबसे ज्यादा कुरान के अंदर हुआ है। जनाब मरियम वो खातून है, वो बीबी है कि जिनका जिक्र सबसे ज्यादा कुरान में मौजूद है, और इतना मौजूद है कि इस बीबी के नाम पे पूरा एक सूरा मौजूद है। पूरा वाकया बीबी का कुरान के अंदर मौजूद है, पूरा सूरा मौजूद है। माँ ने मन्नत मानी और फिर बीबी खुदा के घर में रही, और फिर खुदा ने एक बेटा दिया तो शहजादी बेटे को उठा के चली। जब अपनी कौम के सामने शहजादी पहुंची तो कौम वालों ने कहा कि ए मरियम, ये बच्चा कहाँ से लाई? तो खुद बीवी खामोश रही और इशारा करके कहा कि ये बोलेगा। और फिर गोद में 2 या 3 दिन के हजरत ईसा ने गोद में गवाही दी कि मैं खुदा का नबी हूँ, उसने मुझे किताब दे के नाजिल किया है और मैं अपनी माँ की इस्मत की गवाही देता हूँ। खुदा ने ये इंतजाम किया है कि अगर किसी हुज्जत की या किसी मासूम हस्ती की गवाही दिलवानी हो तो वो भी मासूम से ही दिलवाई। मरियम की गवाही के लिए हजरत ईसा को चुना। बचपने में हजरत ईसा 3 दिन के हैं और हजरत ईसा माँ की गोद में गवाही दे रहे हैं। हजरत यूसुफ की गवाही के लिए खुदा ने गहवारे के अंदर एक बच्चे को चुना। वो बच्चा भी मासूम था, ईसा भी मासूम, बच्चा भी मासूम। जिनकी गवाही दी जा रही है वो गवाही जिनकी दी जा रही है वो भी मासूम। मरियम भी मासूम, यूसुफ भी मासूम। मरियम की गवाही ईसा ने दी कि मैं गवाही देता हूँ कि मेरी माँ मासूमा है और बाइस्मत खातून है और मैं खुदा का नबी हूँ। यूसुफ को तवज्जो रखिएगा, बात जरा सी मुश्किल है लेकिन जरा सा तमहीद को अगर तवज्जो के साथ आपने वसूल कर लिया तो नतीजा आपको बेहतरीन। तवज्जो के साथ सुनिएगा। यूसुफ की गवाही, यूसुफ चाहते तो यूसुफ की गवाही फरिश्ते दे सकते थे। यूसुफ चाहते तो वहीं जिस कमरे में मौजूद थे फरिश्ते आते और यूसुफ की गवाही देते। लेकिन यूसुफ पहले तो 7 दरवाजे आए और 7 दरवाजे यूसुफ के लिए खोले। 7 दरवाजों के ताले खुले और जब 7वें दरवाजे को पार किया यूसुफ ने तो फिर झूले के अंदर मौजूद एक बच्चे ने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि यूसुफ बाइस्मत और यूसुफ बा किरदार है। यूसुफ के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत। तो खुदा ने अपनी हुज्जत की गवाही के लिए मासूम को चुना। रसूल खुदा की गवाही अमीर अल-मोमिनीन ने दी। अमीर अल-मोमिनीन गवाही कब दे रहे हैं? जब अमीर अल-मोमिनीन हाथों पे है रसूल अल्लाह के। और रसूल अल्लाह जब काबे से बाहर आए तो मक्के वालों ने देखा कि रसूल के हाथों पे एक 3 दिन का बच्चा है, तो उस बच्चे ने कुरान पढ़ के तिलावत, कुरान आने से पहले कुरान की तिलावत करके उस शहजादे ने बताया कि दुनिया वालों याद रखो, मैं जिसका वसी बन के आया हूँ वो मोहम्मद रब का रसूल है। ये जो है ये सादिक भी है और अमीन भी है। अमीर अल-मोमिनीन ने गवाही रसूलुल्लाह की कब दी? जब अमीर अल-मोमिनीन 3 दिन के थे। यूसुफ की गवाही जिस बच्चे ने दी वो बच्चा झूले में था। मरियम की गवाही जिसने दी वो मरियम के हाथों पे 3 दिन के ईसा थे। हुसैन इब्ने अली की गवाही जिस शहजादे ने दी वो शहजादा 6 महीने का था। हर हुज्जत की गवाही किसी न किसी ने दी है। अब दुनिया ये ना समझे कि शहजादा अली असगर पानी की प्यास की वजह से आए थे मैदान में। फखरे ईसा, फखरे इस्माइल है जनाब अली असगर। अगर इस्माइल की माँ इस्माइल को जमीन पर लिटाए और इस्माइल एड़ियां रगड़े तो इस्माइल की एड़ियां रगड़ने से आबे ज़मज़म निकलता है। तो ये तो फखरे इस्माइल है, वारिस इब्राहिम का बेटा है, वारिस इस्माइल का बेटा है। तो अगर हुसैन का बेटा चाहे तो हुसैन का बेटा अगर एड़ियां रगड़े तो कदमों से कौसर का पानी निकले।
وہاں اگر زمزم نکل رہا ہے تو یہاں کوثر نکل. حسین کیوں لا رہے ہیں میدان کے اندر علی اصغر کو اٹھا کے؟ حسین ابن علی ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے. شہزادے نے بول کے بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، میں علی اصغر اپنے بابا کی گواہی دے رہا ہوں کہ میرے بابا زمانے کی حجت ہے، اور میرے بابا اس لیے بیعت نہیں کر رہے کہ وہ زمانے کے امام بھی ہیں اور زمانے کی حجت بھی ہے. علی اصغر نے دنیا والوں کو بتایا یہ صرف زمانے کا امام اور زمانے کی حجت نہیں بلکہ اپنے زمانے کا محمد بھی ہے، اپنے زمانے کا محمد بھی ہے. شہزادہ علی اصغر گواہی دے رہے ہیں حسین ابن علی کی. کب؟ جب شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، یعنی جھولے کا بچہ جس معصوم کی جس حجت کی گواہی دی، اس معصوم اور اس حجت کی گواہی کسی نہ کسی جھولے کے بچے نے دی. اور سید سجاد کی گواہی کس نے دی؟ شہزادی سکینہ بنت حسین نے. کہاں گواہی دی؟ یزید کے دربار میں، یزید کے گھر میں. شہزادی زینب کے ساتھ اور جناب سید سجاد کے ساتھ حسین کی بیٹی حسین ابن علی کی گواہی حسین کے بیٹے علی اصغر نے دی. سید سجاد اور شہزادی زینب کی گواہی یزید کے دربار میں حسین کی بیٹی سکینہ نے دی. جتنی حجتیں ہیں سب کی گواہی کسی نہ کسی بچے نے دی ہے، کسی نہ کسی چھوٹی شخصیت نے دی ہے. اب ذرا سا تاریخ کے ساتھ پیچھے کی طرف چلیے اور تھوڑا سا 1500 سال پیچھے کا سفر کیجئے، جب رسول اللہ نبوت پھیلا توحید کا اعلان کر رہے تھے کہ دنیا والوں میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے اور کتاب دے کے بھیجا ہے. اور پھر خدا نے کہا کہ اے محمد، یہ جو سورت ہم نے نازل کی ہے سورہ کوثر، اس کو کعبے کی دیوار پہ لگاؤ. یہ جو کہتے ہیں کہ محمد جو ہے شاعر ہے، تمہارے اوپر شاعر ہونے کا الزام ہے اگر، تو اے محمد ان 3 مصروں کو کعبے کی دیوار پہ لگاؤ اور کہو مکہ والوں سے کہ اگر تم میں کوئی ایسا شاعر ہے جو اس طرح کا مصرع اسی وزن پہ لا سکے. تم پہ شاعر ہونے کا اعتراض ہو رہا ہے. تو رسول خدا نے ایک چمڑے پر لکھ کر خدا کی یہ 3 آیتیں کعبے کی دیوار پر لگائی اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کا چوتھا مصرع تلاش کر. چوتھے مصرے، اب توجہ رکھیے گا، ایسے مقام تک لے کے جا رہا ہوں کہ آپ نہ بھی بولے لیکن دعا ضرور دیجئے گا. رسول خدا نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کا چوتھا مصرع اسی وزن پہ لکھے، اسی ردیف، اسی قافیے کے ساتھ لکھے، اسی زمین پر لکھے. تو اب پورے مکہ کے شاعر جمع ہوئے، سب نے تلاش شروع کی اور ایسی تلاش شروع کی کہ سب پریشان ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسے اشعار ہیں، یہ کیسے مصرے ہیں کہ اگر ردیف ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو قافیہ نہیں ملتا، اگر ردیف اور قافیہ ملتا ہے تو زمین نہیں بیٹھتی. ہم کیسے اس کے اوپر، جب پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن گزرنے کے بعد مکے کے کسی شاعر سے اس کا چوتھا مصرع نہ بنا تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ عرب کے سب سے بڑے شاعر کو بلایا جائے. اور یہ شاعر عام شاعر نہیں، عرب کے سب سے بڑے جنگجوؤں میں سے ایک جنگجو، عرب کے سب سے بڑے شعراء میں سے ایک شاعر جناب حضرت عمران قیس. حضرت عمران قیس کو بلانے کی تیاری کی گئی. حضرت عمران قیس مکہ میں داخل ہوئے. حضرت عمران قیس سے کہا گیا کہ اے عمران، کعبے کی دیوار پر ایک شاعر نے 3 مصرے لکھے ہیں. کہا کس کے مصرے ہیں؟ کہا محمد ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، وہ شاعر ہے، اس کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے، لیکن وہ شاعر اتنا بہترین ہے کہ ہم اس کے کلام کے اوپر اپنا مصرے نہیں لگا پا رہے. تو اے عمران، تم چونکہ عرب کے سب سے بڑے شاعر ہو تو آؤ اور آگے دیکھو، تم کوشش کرو. جناب عمران نے مصرے دیکھے، کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اسی کے مصرے ہیں؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اسی کے مصرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ اسی کے مصرے ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے خدا نے بھیجے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ اسی نے لکھے ہیں، یہ اسی کے 3 مصرے ہیں. حضرت عمران قیس بیٹھے، کتابوں کو کھولا، قافیے کو جوڑنے کی کوشش کی. جب بہت تھوڑی دیر کے بعد بہت کوشش کی گئی تو حضرت عمران قیس نے پورے وزن اور پوری زمین پر ایک مصرع لکھا، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر. یہ مصرع لکھ کے حضرت عمران قیس نے اس کے نیچے یہ مصرع لکھا. تو رسول اللہ کو خبر پہنچی تو رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے مصرع دیکھا
حضرت عمران کے پاس آئے، کہا عمران تم نے کافیہ بھی ڈھونڈ لیا تھا، ردیف بھی ڈھونڈ لی تھی، زمین بھی تمہیں مل گئی تھی، تم چاہتے تو مصرع بنا سکتے تھے، تم نے مصرع کیوں نہیں بنایا؟ تو اس نے کہا، جناب عمران نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ یقیناً خدا کی آیت ہے، یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ جناب عمران نے ہاتھوں کو جوڑا، رسول کے قدموں کو ہاتھ لگائے، رسول نے کہا عمران تمہارا شکریہ کہ تم نے خدا کی توحید پہ میرا ساتھ دیا، خدا کی توحید بچانے میں، تم نے خدا کی آیت کے نیچے اپنا مصرع اگر چاہتے تو لکھ سکتے تھے، لیکن تم نے بنایا نہیں، تم نے قرآن کو بچایا ہے۔ عمران میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ جناب عمران نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ انعام مکے کے شعراء بھی دے رہے تھے، وہ سارے کہتے تھے عمران جتنا چاہو اتنا انعام لو، لیکن اس کے نیچے مصرع لکھ لو اپنا۔ جناب عمران نے کہا اگر انعام چاہیے ہوتا تو میں مکے والوں سے لے لیتا، مجھے انعام نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیں یہ کوثر کیا ہے، بس اتنا بتا دیجئے یہ کوثر کیا ہے، مجھے لفظ کوثر کی معرفت عطا کیجئے۔ تو رسول نے کہا عمران اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوثر کی معرفت عطا ہو تو ایک جملے میں سن لو کہ کوثر کسی اور کا نام نہیں بلکہ میری دختر فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ کوثر کسی اور کا نام نہیں، میری دختر محمد وآل محمد صلوات میری بیٹی فاطمہ زہرا کا نام۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگ کہ یا ابن رسول اللہ قرآن کے اندر مریم کا ذکر آیا ہے لیکن آپ کی جدہ کا ذکر نہیں آیا، ہر جگہ خدا نے قرآن میں مریم کا ذکر کیا ہے، سارا کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ کی جدہ فاطمہ کا ذکر نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ افضل ہے اور مریم فاطمہ سے کم ہے، فاطمہ زیادہ افضل ہے مریم سے۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بادشاہ اپنی کنیزوں کے نام لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے نام نہیں لیتے؟ بادشاہ اپنے دربار میں کنیزوں کے نام لے لیا کرتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کے نام نہیں لیا کرتے، اور خدا نے مریم کا ذکر تو کیا ہے، ہماری جدہ کا ذکر نہیں کیا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری جدہ افضل نہیں ہے، مریم زیادہ افضل ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مریم کے نام پہ تو پوری سورت نازل ہوئی ہے، آپ کی جدہ کے نام پہ تو ایک آیت بھی نہیں آئی۔ تو رسول خدا کے فرزند جناب امام صادق نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ مریم کے نام پہ اگر سورت آئی ہے تو ہماری دادی کے نام پہ ایک آیت بھی نہیں آئی؟ اس نے کہا یار جب نہ رسول اللہ دکھائیے، تو مولا نے کہا پڑھو پورا قرآن، پورا قرآن ہی ہماری دادی کی شان میں نازل ہوا ہے، پورا قرآن ہی ہماری جدہ کی شان میں نازل ہوا ہے، آیت تطہیر ہماری جدہ کی شان میں ہے، سورہ کوثر ہماری جدہ کی شان میں ہے، سورہ انا انزلنا سورہ قدر ہماری جدہ کی شان میں ہے، قرآن کی کافی صورتیں ہماری، اور قرآن کی ہر صورت کے اندر ہماری جدہ کا تمہیں ذکر ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ نام خدا نے نہیں لیا لیکن ہماری جدہ کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہ خدا اپنے گھر والوں کا نام نہیں لے رہا، اپنے اہل بیت کا خدا نام نہیں لے رہا، اپنی کنیزوں کا نام لے رہا ہے، اور کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے دربار میں، کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے سب کے سامنے لیا جاتا ہے۔ جناب امام جعفر صادق نے کہا کہ تم مریم کا تقابل فاطمہ زہرا سے کیوں کرتے ہو؟ مریم کا تقابل تو فضہ سے بھی نہیں بنتا، مریم کا تقابل تو فضہ سے بھی نہیں بنتا، مریم ایک معصوم کی ماں ہے، زہرا 11 معصوموں کی ماں ہے، مریم ایک معصوم کی ماں ہے، زہرا 11 معصوموں کی ماں ہے۔ جناب عمران قیس نے قرآن کو بچایا تو رسول خدا خوش ہوئے، اور کوثر کی معرفت لینے کے بعد جناب عمران قیس مکہ سے چلے، اور مکہ سے چلے گئے جب جناب عمران تو کچھ عرصے کے بعد خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتے، اگر کوئی ہم پر احسان کر رہا ہے تو ہم اس کے احسان کا بدلہ فوراً اتارتے ہیں، اس کے احسان کو فوراً چکاتے ہیں۔ تم اگر دنیا میں 10 نیکیاں کر رہے ہو تو آخرت میں اس کا 70 گنا ملے گا۔ تو خدا نے کہا ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، اے میرے حبیب جاؤ اور جا کے عمران کے گھر پہ جا کے عمران کا شکریہ ادا کرو۔ رسول خدا چلے، اب توجہ، رسول خدا مکہ سے چلے اور جناب عمران کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی،
تو جناب عمران نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو دروازے پہ رحمت للعالمین مسکرا کے کہتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرے دروازے پہ رحمت للعالمین کو آنا پڑا، میرے دروازے پہ سید الانبیاء کو آنا پڑا، میرے دروازے پہ سلطان الاولیاء کو آنا پڑا، میرے دروازے پہ اسے آنا پڑا جو زمین پر بیٹھ کے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، میرے دروازے پہ اسے آنا پڑا جو اشارہ کرے تو درخت سجدہ کرے، میرے دروازے پہ اسے آنا پڑا کہ جو اشارہ کرے تو پہاڑ اسے رستہ دے، جس کے پیچھے پیچھے دریا چلتے ہیں، جس کے پیچھے پیچھے سمندر چلتے ہیں، اسے آخر کیا ایسی بات ہو گئی کہ اسے میرے دروازے پہ آنا پڑا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ اے عمران، تم نے ہم پر احسان کیا تھا، ہم تمہارے احسان کا بدلہ چکانے آئے ہیں. تو جناب عمران نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنا انعام لے آیا، کیونکہ آپ نے مجھے لفظ کوثر کی معرفت عطا کر دی، مجھے آپ نے لفظ کوثر کی معرفت عطا کر دی. رسول اللہ کو اندر لے کے آئے، اپنی مسند پر جناب عمران نے بٹھایا. کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے، اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمران، تم نے قرآن کی آیتوں کو بچایا ہے، تم نے توحید کو بچایا ہے، تم نے قرآن کو بچانے میں میرا ساتھ دیا ہے. میں محمد مصطفیٰ اپنے بیٹے حسین ابن علی کے لیے تمہاری بیٹی رباب کا رشتہ لینے آیا ہوں. میں محمد مصطفیٰ اپنے بیٹے حسین ابن علی کے لیے تمہاری دختر رباب کا رشتہ لینے آیا ہوں. کون ہے شہزادی؟ عام ہستی تو نہیں، عمران قیس کی دختر، عرب کے سب سے بڑے جنگجو، سب سے بڑے شاعر، اور اس کی دختر کہ جس نے قرآن کو بچایا ہے. اب جملے آپ کے حوالے کروں. بیوی کے بابا جناب عمران نے قرآن کو بچایا ہے. توجہ، بیوی کے بابا نے قرآن کو بچایا ہے اور بیوی کے بچوں نے وارث قرآن کو بچایا ہے. حضرت عمران نے قرآن کو بچایا ہے، شہزادی کے بچوں نے وارث قرآن کو بچایا ہے. شہزادی اس گھر میں آئی تو خدا نے دو اولادیں عطا کی، ایک بیٹا اور ایک دختر. بیٹے کا نام رکھا علی اصغر اور دختر کا نام رکھا سکینہ. اور بیٹی کون ہے؟ بیٹی وہ ہے کہ جس کو حسین نے نمازوں میں مانگا. عام شہزادی تو نہیں، حسین ابن علی جس کے لیے نمازوں میں بیٹھ کر، شب کی نمازوں میں بیٹھ کر دعائیں مانگے کہ میرے اللہ ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے پر سونے والی ہو. یہ وہ دونوں بچے ہیں جناب رباب کے، بیٹا اور بیٹی، جس نے وارث قرآن کو بچایا ہے. شہزادے علی اصغر نے آخری لمحے گواہی دی ہے وارث قرآن کی. سکینہ بنت الحسین نے وارث قرآن کو دربار میں نہیں، یزید کے گھر میں بچایا. کتاب کا نام اسرار الشہادہ، لکھنے والے آقائے دربندی. آقائے دربندی مذہب جعفریہ کے وہ ان علماء میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مقاتل کی کتابیں لکھی ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے مقتل لکھا ہے وہ ہیں آقائے دربندی. مقتل دربندی دکانوں پہ موجود ہے، بازاروں میں موجود ہے. ان کی کتاب اسرار الشہادہ. اسرار الشہادہ میں آقائے دربندی لکھتے ہیں کہ زینب بنت علی نے خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں. توجہ، زینب بنت علی نے خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں. سکینہ بنت الحسین نے خطبہ دیا ہے یزید کے گھر میں. زینب نے خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں. سید سجاد نے خطبہ دیا ہے دربار میں. اور آقائے دربندی جملہ لکھتے ہیں کہ دربار میں جا کے خطبہ دینا زیادہ آسان ہے، گھر کے اندر جا کے خطبہ دینا مشکل ہے. کیونکہ دربار ہے یزید کا حکومتی جگہ، جہاں یزید اپنی حکومت کو چلا رہا ہے، اور یزید کا جو قصر ہے وہاں یزید کے گھر والے موجود ہیں، وہاں یزید کا گھرانہ موجود ہے. توجہ مکمل طور پر رکھیے گا، وہاں یزید کے گھر والے موجود ہیں، یزید کا گھرانہ موجود ہے. جناب زینب نے خطبہ دیا یزید کے سامنے، اس وقت جہاں پوری دنیا کے وزراء بیٹھے ہوئے، پوری دنیا کے وزراء آگے بیٹھے ہوئے ہیں یزید کے دربار میں. شہزادی نے یزید کے سامنے خطبہ دیا، سید سجاد نے یزید کے سامنے خطبہ دیا. اب یزید کے گھر والوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان قیدیوں سے ملیں. میں فضائل کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم بھی ان قیدیوں سے ملیں. تو یزید نے کہا کہ قیدیوں کو میرے گھر لے کے جایا جائے. یزید کے گھر میں تیاری ہوئی. یزید کے گھر سے 3 خواتین، یزید کی بہن، یزید کی زوجہ اور یزید کی بیٹی.
ان تینوں کے لیے تخت لگا، تخت کے اوپر کرسیاں رکھی گئی. پہلی کرسی پہ یزید کی بہن بیٹھی، دوسری کرسی پہ یزید کی زوجہ بیٹھی، تیسری کرسی پہ یزید کی بیٹی بیٹھی. یہاں سے سیدہ زینب نے اپنی 3 بیویوں کو با عصمت با کردار بیویوں کو چنا. یہ وہ بیویاں ہیں جن کے سر پہ اگر چادر نہیں تب بھی باحجاب بیویاں ہیں. یہ حسینیت کو بچانے والی بیویاں ہیں، یہ علی کی ولایت کو بچانے والی بیویاں ہیں. شہزادی زینب نے 3 بیویوں کو چنا. یزید کی 3 خواتین کے سامنے شہزادی زینب نے 3 خواتین 3 بیویوں کو چنا. پہلی حسین ابن علی کی بہن، دوسری حسین ابن علی کی زوجہ، تیسری حسین ابن علی کی بیٹی. یزید کی بہن کے سامنے حسین ابن علی کی بہن شہزادی ام کلثوم کھڑی ہوئی. یزید کی زوجہ کے سامنے حسین کی زوجہ جناب ام رباب کھڑی ہوئی. یزید کی بیٹی عاتکہ بنت یزید کے سامنے حسین کی دختر سکینہ بنت الحسین کھڑی ہوئی. یزید کی بہن سے حسین ابن علی کی بہن نے خطاب کیا. توجہ، خطاب کہاں ہو رہا ہے؟ یزید کے گھر میں تختہ لگا ہوا ہے. یہ وہ بیویاں خطاب کر رہی ہیں جن کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ رسن میں جکڑے ہوئے ہیں. رسن میں اگر کوئی جکڑا ہو تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا، وہ بول نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی بول رہا ہے تو یہ دنیا سمجھے کہ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہے، یہ کوئی عام بیویاں نہیں ہیں. یہ اس جگہ پہ خطاب کر رہی ہے جنہوں نے ان کو قید کیا ہے. دنیا والوں کی نظر میں تو یزید نے قید کیا ہے. یزید کے گھر میں بیویاں بولی ہیں. یزید کی بہن سے حسین ابن علی کی بہن نے خطاب کیا. یزید کی زوجہ سے حسین ابن علی کی زوجہ نے جناب رباب نے خطاب کیا. جب یہ دونوں بیویاں بول چکی تو آقا دربندی کہتے ہیں کہ قد قامتا عاتکہ بنت یزید. عاتکہ بنت یزید کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اب جملہ آپ کے حوالے کروں. آقا دربندی نے لکھا قد قامتا عاتکہ بنت یزید. عاتکہ بنت یزید کھڑی ہوئی اور سوال کیا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اب یہاں آقا دربندی نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ قامت السکینہ. آقا دربندی نے جملہ لکھا قامت القیامہ. یزید کی بیٹی کے سامنے قیامت کھڑی ہوئی. سکینہ قیامت بن کے کھڑی ہوئی اور یزید کی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. بول کون رہا ہے؟ حسین کی بیٹی. کتنے برس کی ہے؟ 4 برس کی. اپنے گھر کے 4 برس کے بچے کو دیکھو، صحیح سے گفتگو نہیں کر سکتا. یہ حسین کی دختر ہے اور یہ وہ بیوی ہے جو فاطمہ کی وارثہ ہے، سیدہ فاطمہ کی وارثہ ہے، زینب بنت علی کی وارثہ ہے، علی کی پوتی ہے، حسین کی بیٹی ہے. تو شہزادی سکینہ کھڑی ہو. عاتکہ بنت یزید نے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ میں یزید کی بیٹی ہوں؟ میرا بابا پوری دنیا کا حکمران ہے. عاتکہ اپنے باپ کی تعریف کر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ سکینہ اگر چھوٹی ہے. اور ایک اور جملہ سن لیجئے، یہ جو یزید کی بیٹی بول رہی ہے یہ ابھی تو بچپنے میں ہے، لیکن جب اپنی جوانی میں جائے گی تو یہ عام خاتون نہیں ہے. 11 اماموں کے قاتلوں کی ماں بنی ہے. ایک امام کے قاتل کی بیٹی ہے، ایک امام کے قاتل کی زوجہ ہے اور باقی اماموں کے قاتلوں کی ماں ہے. اب جملے آپ کے حوالے. عاتکہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں یزید کی بیٹی ہوں، حاکم شام کی بیٹی ہوں، میرا بابا ایسا ہے، میرا بابا ایسا ہے. تو حسین کی بیٹی کو جلال آیا اور جلال میں آ کے حسین ابن علی کی بیٹی نے کہا جھوٹ بولتی ہے تو یزید کی بیٹی نہیں، پہلے اپنی ماں سے پوچھ تو کس کی بیٹی ہے؟ تو یزید کی بیٹی نہیں، پوچھ اپنی ماں سے. تو عاتکہ پریشان ہوئی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی ماں کا چہرہ نیچے جھکا. یزید کی بیوی نے زمین کی طرف دیکھا تو شہزادی سکینہ اب حسین کی بیٹی 4 برس کی بچی بول رہی ہے. کتاب کا حوالہ پہلے دیا. آقا دربندی لکھتے ہیں کہ شہزادی نے کہا کہ پوچھ اپنی ماں سے تو کس کی بیٹی ہے؟ تیری ماں نے اپنے غلام کے ساتھ اعتکاف کیا ہے. تیری ماں نے اپنے غلام کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، تو اس غلام کی دختر ہے. تو کیا اپنے باپ کی تعریف کرے گی؟ میں اس کی بیٹی ہوں، جو میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروہ کی بیٹی ہوں.
میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں سلطان الاولیاء کی بیٹی ہوں، میں وارث منبر سلونی کی بیٹی ہوں، میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں، میں وارث قرآن کی بیٹی ہوں، میں وارث انبیاء کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میں وارث کائنات کی بیٹی ہوں، میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی دختر ہوں۔ تو اپنے باپ کی کیا تعریف کرے گی؟ میرا باپ حسین ابن علی ہے، میرے بابا کا نام حسین ہے، اور تم نے جس کو کربلا کے میدان میں تیرے باپ نے جس کو قتل کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا بابا قتل ہو گیا اور تم نے اس کو مار دیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی؟ تیرا باپ صرف چند دنوں کا مہمان ہے، میرے بابا کا ذکر قیامت تک موجود رہے گا، میرے بابا کا ذکر قیامت تک موجود رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں قید کیا ہے؟ شہزادی زینب نے بھی یہ جملہ کہا، حسین کی بیٹی نے بھی جملہ کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں قید کیا؟ ہم مشیت کے قیدی ہیں، ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، ہم قیدی بن کے نہیں آئے، ہم تمہارا شام فتح کرنے آئے، ہم اپنے بابا کا ذکر پھیلانے آئے ہیں۔ شہزادی بولی تو یزید کے گھر میں قیامت برپا ہوگی۔ یزید کی بہن، یزید کی زوجہ اور یزید کی دختر روتے ہوئے اپنے حجرے میں گئی تو ایک شخص نے خبر پہنچائی کہ یزید تیرے گھر میں تو حسین کی بیٹی نے قیامت برپا کر دی، تو یہاں بیٹھا ہے اور تیرے گھر میں تیری بیوی، تیری زوجہ اور تیری بیٹی رو رہی ہے۔ تو یزید نے کہا کہ فوراً ان قیدیوں کو زندان میں بھیجا جائے، توجہ، فوراً ان قیدیوں کو زندان میں بھیجا جائے۔ قیدیوں کو زندان میں لایا گیا تو جناب ام کلثوم نے کہا کہ سجاد، آج سکینہ ایسے بولی جیسے مدینے میں میری ماں فاطمہ بولی تھی۔ آج سکینہ کا خطبہ سن کے ایسا لگا کہ جیسے مدینے کے دربار میں میری ماں فاطمہ زہرا بول رہی ہے۔ جناب ام کلثوم خاموش ہوئی تو جناب رباب نے کہا کہ اے زینب، اے حسین کی بہن، آج توجہ، اے حسین کی بہن، آج سکینہ ایسے بولی جیسے کوفے کے منبر پر علی خطاب کیا کرتے تھے۔ آج سکینہ نے ایسے گفتگو کی جیسے کوفے کے منبر پہ علی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آج سکینہ بولی تو سکینہ کے لہجے میں علی کی گرج چمک نظر آئی، آج سکینہ کے لہجے میں فاطمہ نظر آئی، آج سکینہ کے لہجے میں غازی نظر آیا۔ یہ کس کی پوتی ہے؟ یہ وارث منبر سلونی کی پوتی ہے۔ یہ کس کی بھتیجی ہے؟ یہ اس کی بھتیجی ہے جو کعبے کے چھت پہ خطبہ کر دینے والا۔ یہ اس کی پوتی ہے کہ جو مدینہ کے دربار میں بولی۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے سید سجاد نے شہزادی سکینہ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ سید سجاد نے آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہنے لگے سکینہ، آج جس انداز میں تم بولی ہو سکینہ، تاریخ گواہ ہے جب جب ہمارے گھر کی فاطمہ نے خطاب کیا ہے اس کے بعد انہوں نے فاطمہ کو زیادہ دن زندہ نہ رہنے دیا۔ جب جب فاطمہ نے گفتگو کی ہے دربار میں، جب جب ہمارے گھر کی فاطمہ بولی، جہاں جہاں جس جس دربار میں فاطمہ بولی، انہوں نے ہماری فاطمہ کو رہنے نہ دیا۔ ہاں عزادارو، جی بھر کے گریا کرنا، جی بھر کے پرسا دینا۔ آخری ایام ہے، الوداعی مجلس ہے، اگلے برس وہی روئے گا جو موجود ہوگا۔ اپنی مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو اور رونے میں شرمانا نہیں عزادارو۔ کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو، کیا پتہ کس کے پہلو میں حسین ابن علی بیٹھے ہو، کیا پتہ کس کے پہلو میں امیر المومنین بیٹھے ہو۔ عزادارو، یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جن مجلسوں میں شام سے پھوپھی اور بھتیجی آتی ہیں اور بھتیجی پھوپھی کی گود میں بیٹھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں، پھوپھی اماں یہ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو شہزادی رو کے کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کی عزادار ہے، سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو بیوی رو کے کہتی ہے کاش پھوپھی اماں یہ کربلا کے میدان میں ہوتے، کاش یہ کربلا کے میدان میں ہوتے، نہ میرے گوشت والے چھینے جاتے، نہ ہمارے سروں سے چادریں چھینی جاتی۔ ہاں عزادارو، امام جعفر صادق
سینے میں سر رکھ کے کہتے ہیں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو ہمارے جد کے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ عزاداروں رونے میں شرمانا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 28 صفر رسول خدا کی شہادت کے بعد رسول کی دختر، رسول کی بیٹی 29 صفر دربار میں آئی۔ رسول کی بیٹی دربار سے جب گھر واپس گئی تو شہزادی زینب نے بیوی کے سروں کے بالوں کو دیکھا تو رو کر کہنے لگی اماں ایسا کیا ہو گیا دربار میں کہ جب آپ دربار گئی تو آپ کے سر کے سارے بال سیاہ تھے اور جب دربار سے لوٹ کے آئی تو پورا سر سفید ہو چکا ہے۔ اور رو کے کہنے لگی زینب میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں دربار میں گئی تھی تو میرے بال سیاہ تھے لیکن جب میں واپس آئی تو میں ایسا منظر دیکھ کے آئی ہوں۔ کہا اماں کیا دیکھا؟ کہا زینب میں تو صحابیوں کے مجمع میں کھڑی رہی لیکن زینب میں نے دربار میں تجھے 18 گھنٹے شرابیوں کے مجمع میں نے 18 گھنٹے تجھے شرابیوں کے مجمع میں دیکھا ہے۔ عزادارو ابھی رسول کی بیٹی گھر آئی تھی کہ ایک مرتبہ یکم ربیع الاول ابھی گزری ہے نا تاریخ عزادارو، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو رسول کی بیٹی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ عزادارو جی بھر کے گریا کرنا، ایک مقام تک لے کے جانا ہے، روتے آنا جتنا جی کرے۔ عزادارو آخری پرسہ ہے، آخری ایام ہے، اللہ جانے اگلے برس ان مجلسوں میں کون ہوگا اور کون نہ ہوگا۔ عزادارو یہ رونقیں ختم ہونے والی ہیں، بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے، کرنا رہے تو اپنا یہ سلام آخر ہے۔ عزادارو رسول کی بیٹی کے دروازے پہ دستک ہوئی، فضہ نے کہا کون ہے؟ کہا علی کو باہر بھیجو۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا علی کو باہر بھیجو۔ فضہ نے کہا علی باہر نہ آئیں گے۔ وہ شخص دربار میں آیا اور دربار میں آ کے حاکم سے کہا کہ حاکم علی گھر سے باہر نہیں آتے۔ اس نے کہا اپنے ساتھ 4 اور مردوں کو لے کے جاؤ۔ وہ 4 اور لوگوں کو لے کے دربار سے نکلا، علی کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، فضہ کی آواز آئی کون ہے؟ جناب اس نے کہا کہ فضہ علی کو باہر بھیجو۔ بی بی فضہ نے کہا علی اپنا امامہ اتار چکے ہیں، علی کے نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا علی رسول کی شہادت کے بعد کسی فتنے کا حصہ نہ بنیں گے۔ عزادارو جناب فضہ نے یہ کہا تو وہ شخص واپس دربار کی طرف چلا، دربار کے دروازے پر ایک ملعون ملا، اس نے کہا علی کہاں ہے؟ علی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو اس نے کہا علی گھر سے نہیں نکلتے، علی گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ عزادارو انہوں نے جاتے ہوئے رستے سے لکڑیاں جمع کی، آگ جلانے کا سامان ساتھ لیا، رسول کی دفتر کے دروازے پہ پہنچے۔ اب دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ عزادارو انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو۔ اب جناب فضہ کچھ بولتی کہ رسول کی بیٹی نے اپنی تسبیح کو مسلح پہ رکھا، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، رسول کی دفتر دروازے کے پیچھے آئی اور آ کر کہا کہ پہلے تم سے فضہ گفتگو کر رہی تھی، میں فاطمہ بنت محمد اب تم سے مخاطب ہو، بولو کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا فاطمہ علی کو باہر بھیجو نہیں تو ہم اندر آ جائیں گے، ہم پردے کا بھی خیال نہ کریں گے۔ جناب سیدہ نے کہا علی کو باہر نہ بھیجوں گی تو ایک ملعون کہنے لگا فاطمہ عورتوں والے بہانے نہ کرو، ہم اگر گھر کے اندر آ گئے تو ہم کسی کا لحاظ نہ کریں گے۔ جناب سیدہ نے کہا میں اپنے علی کو باہر نہ بھیجوں گی۔ ایک شخص نے لکڑیاں لگانا شروع کی، آگ کا سامان جمع کیا، عزاداروں لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، زہرا کے دروازے کو آگ لگی، لوہے کی میخیں سرخ ہوئی، لوہے کی میخوں کا سرخ ہونا تھا، ایک ملعون توڑتا ہوا آیا، آگے دروازے پہ لات ماری، لات کا لگ رہا تھا، دروازہ رسول کی بیٹی میں آیا، یہ گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دروازے کو دبایا، رسول کی بیٹی در اور دیوار کے درمیان آواز دی یا علی میرا محسن مارا گیا، یا علی میرا محسن مارا گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزادارو جی بھر کے گریا کرنا، جی بھر کے رو لینا عزادارو، اس لیے کہ تمہارے رونے پہ پابندی نہیں لگی ہوئی۔ عزادارو جی بھر کے رو لینا اس لیے کہ تمہارے رونے پہ پابندی نہیں ہے۔ یہ حسین کی بہنوں کی قسمت ہے کہ جہاں جہاں بھائی کو رونا چاہا تو بہنوں کو تازیانے مارے گئے، اور جہاں جہاں
पूछती थी भैया सज्जाद हम घर लौट कर कब जाएंगे, तो भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जाते हैं, तो मौला सज्जाद ने कहा सकीना ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। तो रोकर कहने लगी भैया ये रोज अपने घरों को जाते हैं, भैया हम अपने घर कब जाएंगे, भैया हम अपने घर कब जाएंगे। आज़ादारो हुसैन की बेटी रोज अपने बाबा को याद करती है, रोज अपने बाबा को रोती है, ए बाबा कहाँ चले गए, ए बाबा तुम्हारी सकीना तुम्हें याद करती है, ए बाबा तुम कहाँ पर हो। एक दिन यजीद ने कहा कौन रोता है जिंदान में, ये कहा गया यजीद हुसैन की बेटी रो रही है, क्या हुसैन की बेटी को उसके बाप का सर भिजवा दो। एक दश्त में सर रखा गया, उस दश्त के ऊपर कपड़ा डाला गया, दश्त जिंदान में पहुंचा, रोज बाप को याद करने वाली बच्ची के सामने तो बाप का सर आया तो शहजादी जमीन पर लेटी, भैया जनाब सज्जाद ने कहा सकीना तो बाबा का सर आया है अपनी गोद में लो। सकीना लेट क्यों गई, तब भैया बाबा अपने सीने पे सुलाते थे, आज बाबा का सीना बेटी के सीने पे, आज बाबा का सीना बेटी के सीने पे रखो। आज़ादारों बेटी ने बाप का सीने रखा, बाप के सर को सीने पे रखा तो रोना शुरू किया। शहजादी उठ के बैठी, बाप के चेहरे को चूमना शुरू किया। आज़ादारों चूमती जाती है और रो के कहती जाती है ए बाबा कहाँ चले गए थे, ए बाबा तुम कहाँ चले गए थे, ए बाबा तुम्हारे बाद बड़े जुल्म हुए, ए बाबा तुम्हारे बाद बड़ा मारा गया, ओ बाबा शादी करी जो तुमने बड़ी मोहब्बत से बालियां पहनाई थी, शामे वाली बात जालिम ने बेदर्दी से नोच ली, ए बाबा मेरे कुर्ते के दामन को आग लगी, ए बाबा तुम्हारे कातिल ने मुझे तमाचे मारे, ए बाबा आप कहाँ थे, आपकी दाढ़ी पर ये रंगीन खून कैसा है, ए बाबा आपकी अबरुएं कैसे कटी, ए बाबा चेहरे पर ये निशान कैसे है, अभी बहन कर रही थी कि जमीन पर गिरी। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, नब्ज पे हाथ रखा, रो के कहा इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुबी अम्मा सकीना बाबा के पास चली गई, रोज़ादारों अपने बाप को याद करती हुई बच्ची जिंदान में सो गई। आज़ादारों एक मर्तबा यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया, कहा सज्जाद हम रिहाई देना चाहते हैं। मुबी अम्मा के पास आए, बीवी ने कहा सज्जाद हमारी कुछ शर्तें हैं, शराइत मनवाई गई, कहा सज्जाद हमें घर दिया जाए, हमें कुछ महमल वापस जाने के लिए दिए जाए, हमारा लूटा हुआ सामान दिया जाए, हमारे शोहदा के सर दिए जाए। आज़ादारों शोहदा के सर आ गए, लूटा हुआ सामान वापस आ गया, आज़ादारों लूटी हुई चादरें वापस मिल गई, हुसैन की पहली मजलिस बर्पा हो गई। शहजादियां मेहमानों के करीब पहुंची, जब लूटा हुआ सामान वापस आया तो जनाब ज़ैनब ने लूटे हुए सामान को जमा करना शुरू किया। अपने पास सज्जाद का चढ़ा हुआ मामा रखा, हुसैन का लूटा हुआ कुर्ता जो तीरों से छल्ली कुर्ता था वो शहजादी ने अपने पास रखा। उन सामान में लूटे हुए सामान में से एक चीज को शहजादी ने उठाया और उठाकर दुपट्टे के पल्लू के साथ बांध लिया। आज़ादारों शहजादी महल में सवार हुई, सवार होने के करीब आई तो एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा, कि सज्जाद तुम्हारी माँ रबाब नजर नहीं आती, तो मुबी अम्मा मैं जानता हूँ मेरी माँ कहाँ है। एक मर्तबा भूमि का हाथ पकड़ा, सुनोगे आज़ादारों, शहजादी को लेके सज्जाद चले, एक मर्तबा जिंदान का दरवाजा खुला, छोटी सी कब्र सीने से लगा, रो रो के कहिए सकीना उठो, अरे हाय सकीना उठो, सकीना घर जाना था ना, सकीना रिहाई मिल गई, सकीना चलो वतन चले। आज़ादारों शहजादी को महमल पे सवार कराया गया, एक मर्तबा महमल का पर्दा हटा, सुनोगे जुमले आज़ादारों, महमल का पर्दा हटा, शहजादी ज़ैनब शाम की औरतों से मुखातिब हुई, रो कर कहने लगी शाम की औरतों एक एहसान करोगी ज़ैनब पर। शाम की औरतों ने कहा बीवी हुक्म कीजिए। बीवी ने महमल से रो के कहा शाम की औरतों
کے زندان میں ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہو، میری بچی، سنو گے جملے عزادارو، بیوی نے رو کے کہا میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر فرصت ملے اس کی قبر پہ ایک چراغ جلا دینا، اگر فرصت ملے میری بچی بڑی پیاسی تھی اس کی قبر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دینا۔ عزادارو قافلہ کربلا پہنچا، ایک جملہ کربلا کا سن لینا، شہزادی نے ایسے گرایا اپنے آپ کو قبر حسین پر جیسے عباس نے زین چھوڑی تھی، بھائی کی قبر سے لپٹی، کفیا تم نے ایک امانت حوالے کی تھی، وہ امانت شام کے زندان میں چھوڑ آئی، اب سنو گے جملہ، اپنی چادر کے پلو سے اس شے کو نکالا، قبر حسین میں رکھا، جانتے ہو کیا کہا؟ بھیا تم بڑے ارمانوں سے یہ گوشت والے تم نے سکینہ کو پہنائے تھے، بھیا شام غریبہ ظالم نے بے دردی کے ساتھ بھیا شام غریبہ ظالم نے بڑی بے دردی کے ساتھ عزادارو قافلہ چلا، قافلہ مدینہ پہنچا، مدینہ میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی بغیر بھائیوں کے آ رہی ہے۔ بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ ایک شخص آیا اور کہا بشیر کیا اعلان کرتا ہے؟ بشیر نے کہا صحیح تو اعلان کر رہا ہوں، مدینے کا نام پلٹ کے یثرب کر دو، اس لیے کہ مدینے کا مالک حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزادارو آخری جملے سن لینا، جس مقام تک لے جانے کا حکم تھا وہ مقام قریب آ گیا۔ عزادارو غصہ دینے آ رہی ہے، شہزادی چلی اور نانا کی قبر پہ آئی، نانا کی قبر پہ بیان کیے، نانا کو اپنے مصائب سنائے، مصائب سنانے کے بعد ایک مرتبہ کرتا نکالا، نانا کی قبر پہ کرتا رکھا، قبر رسول میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، رو کے کہا نانا مرد ہو کے نوازے کا کرتا برداشت نہ کر سکے، ارے نانا میں 70 قدم سے رو رو کے کہتی رہی ظالم نواز، اے ظالم نواز، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ عزادارو بھائی کی قبر پہ آئی، آدھی رات کا وقت ہوا تو بیوی گھر سے نکلی اور ماں کی قبر پہ پہنچی، جملے سن لینا عزادارو، ماں کی قبر سے لپٹی اور رو کر کہا ماں میں نے وعدہ کیا تھا 28 رجب کو جاتے ہوئے کہ اگر زندہ بچ کے واپس آ گئی تو تمہاری قبر پہ چراغ جلاؤں گی، اماں میں نے وعدہ کیا تھا اپنی نسل ختم کر دوں گی لیکن حسین کی بچا کے لے آؤ، اماں میں سجاد کو بچا کے لے آئی، اماں میرے اولو محمد مارے گئے، ماں کی قبر سے لپٹی، کہا ماں میں نے نانا کو اپنے مصائب سنائے لیکن اماں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی صرف ماں سے بیان کرتی ہے، اماں ذرا قبر سے باہر نکلو، زینب اپنی پشت پہ تازیانوں کے نشان دکھائے، زینب پتھروں کے نشان دکھائے۔ عزادارو آخری جملہ سن لینا، جناب عبداللہ آئے پر آ کر کہا سجاد سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے کہ گھر لوٹ کر واپس آ جائے۔ ایک مرتبہ سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، آگے پھوپھی سے کہا پہلی مرتبہ علی کی بیٹی اپنے بھائیوں کے گھر سے بھائیوں کے بغیر جا رہی ہے، بیوی جہاں شہر میں پہنچی، ایک مرتبہ ایک حجرے کو دیکھا، ایک مرتبہ دوسرے حجرے کو دیکھا، رو کے کہا جب میں پہلے اس شہر میں آتی تھی تو اس حجرے سے میرا عباس آتا تھا، اس حجرے سے علی اکبر آتا تھا، اس حجرے سے قاسم باہر آتا تھا، آج کوئی باقی نہ رہا، نہ میرا عباس، نہ میرا حسین، نہ میرا علی اکبر۔ سجاد کی آواز ہے پھوپھی اماں بابا نہیں تو کیا ہوا، سجاد آپ کو چھوڑ گیا۔ عزادارو بیوی گھر پہنچی، جملے سنو گے، کربلا میں جب اونو محمد کے لاشیں آئے تو
کو بیوی نے پرسا نہ لیا، بیوی نے اپنے بچوں کا پرسا نہ لیا، بلکہ کہا کہ مجھے علی اکبر کا پرسا دو، مجھے علی اصغر کا پرسا دو، مجھے عباس کا پرسا دو، مجھے قاسم کا پرسا دو، مجھے حسین کا پرسا دو۔ ارے عزادارو، بیوی شام پہنچی، شام میں بیٹوں کا پرسا نہ لیا، شام سے رہائی ملی، شام میں پہلی مجلس برپا کی، شام کی پہلی مجلس میں بھی بیوی نے بیٹوں کا پرسا نہ لیا۔ وہ واپس کربلا آئی، بیوی نے شہزادوں کا پرسا نہ لیا، واپس مدینہ پہنچی، مدینہ میں سب پرسا دے رہے تھے، لیکن بیوی نے آل محمد کا پرسا نہ لیا۔ لیکن عزادارو، آخر ماں تھی، کب تک برداشت